علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ باب نمبر 55 ہے، حدیث نمبر 200، اور اس کا جو عنوان ہے لیلۃ القدر۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن كان منکم متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگوں کو لیلۃ القدر خواب میں دکھلائی گئی رمضان کے آخری 7 دنوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہیں، جو کوئی تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ اسی آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ ان رجالا، بے شک اشخاص یا لوگ، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دکھلائی گئی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر فی المنام، خواب میں، فی السبع الاواخر، آخری 7 دنوں میں، رؤیاکم، تمہارے خواب، قد تواطأت، متفق ہو گئے ہیں، متحریہا، اسے تلاش کرنے والا ہو، فلیتحرہا، پس وہ اسے تلاش کرے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ نے خواب دیکھا کہ ماہ رمضان کی جو آخری 7 راتیں ہیں، ان 7 راتوں کے اندر لیلۃ القدر انہیں نظر آئی ہے۔ تو مختلف صحابہ نے وہ خواب دیکھا، اور ان خوابوں کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی۔ تو آپ نے پھر صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس پر متفق ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی جو آخری 7 راتیں ہیں اس کے اندر یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آگے حدیثیں اور بھی آئیں گی، تو ان حدیثوں کو پڑھیں تو اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر، جیسے نام سے ہی اس کی عظمت واضح ہے کہ یہ قدر والی رات، عزت والی رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، کہ جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سورت پوری اسی موضوع پر جو ہے وہ اتاری ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں اور اس رات میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ رات گزاریں گے تو آپ کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ 83 سال بنتے ہیں، 83 سال سے بھی زیادہ، 83 سال 4 مہینے یا 6 مہینے بنتے ہیں۔ تو وہ اتنی یعنی انسان کی زندگی نہیں ہوتی کہ جتنا یہ ایک رات پا کے انسان عبادت کر کے اجر اور ثواب پا لیتا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے آسمانوں سے اللہ کے احکام لے کر اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سلامتی ہے، صبح تک اس میں سلامتی ہے۔ انسان اس رات میں جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اذکار کرے، توبہ استغفار کرے، قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام۔ تو اس رات میں آپ جتنا اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیں گے اور عبادت میں لگے رہیں گے تو آپ یہ اتنا عظیم اجر اور ثواب پالیں گے کہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو لہذا صحابہ کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ترغیب دی
کہ یہ رات تلاش کرو. رات کہاں ہے؟ یہ ماہ رمضان میں ہے. اور ماہ رمضان کے کس حصے میں ہے؟ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے. اور آخری عشرے کے کس حصے میں ہے؟ وہ آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتیں جو ہیں ان میں ہے. اور مزید اس پر یہ حدیث کہ ان 10 راتوں سے بھی کم کر کے جو 7 راتیں ہیں آخری، ان آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کر لو. ویسے ایک رات ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ 21ویں رات بھی بعض صحابہ کو محسوس ہوئی ہے، لگی ہے کہ وہ بھی لیلۃ القدر ہے. اب اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے یا یہ مختلف راتوں میں منتقل ہوتی ہے. واللہ عالم، اس کا اصل علم اللہ کو ہے. لیکن جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے ابھی یہ ایک حدیث پڑھی ہے، تو اس میں ہے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. آگے ایک حدیث آئے گی، اس حدیث میں ہے 21ویں کی رات میں لگی کہ جیسے وہ لیلۃ القدر ہے. تو یوں ہے، انہی حدیثوں کو جمع کر کے تطبیق کر کے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس رات کے اجر اور ثواب کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ اس کو ان راتوں کو ایک رمضان میں اگر وہ 21 کی ہے تو میں بھی اگلے رمضان میں وہ 23 میں ہو، پھر 25 میں ہو، 27 میں ہو، 29 میں ہو. یہ علماء کے مختلف جمع و تطبیق کے بعد ان کے فتوے ہیں یا ان کا خیال ہے. باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہے کوئی ایک رات، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے دنوں کو راتوں کو بدلتا رہے، تبدیل کرے. وہ قادر ہے اس پر، وہ جیسے چاہے کرے. تو لہٰذا یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور یہاں اس حدیث میں آخری 7 راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. اور طاق راتیں آخری 7 دنوں میں بنتی ہے 23، 25، 27 اور 29 یہ راتیں. اور اگر کوئی بندہ پورا عشرہ ہی جاگ لیتا ہے، اور پورا عشرہ ہی پورے سال میں اگر یہ 10 راتیں انسان جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے تو الحمدللہ اس کو یقینی طور پر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. اور جو بندہ وہ خوش قسمت ہے جو ہر سال آخری عشرے میں وہ عبادات کرتا ہے، آخری عشرے کی ساری راتیں وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ یقیناً پھر ہر سال لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے. اور جس نے ہر سال لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے بہت بڑی خیر کو جمع کر لیا، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. اب اس حدیث میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب پچھلی حدیث میں آخری 7 راتوں میں، اس حدیث میں آخری عشرہ جو آخری 10 راتیں جو ہیں اس میں تلاش کرو. اگلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فقد رأيتني وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ابو سعید خدری ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھتے. آپ 1 سال اعتکاف بیٹھے جب 21ویں رات ہوئی. یہ وہی رات ہے کہ جس کے صبح کو آپ اپنے اعتکاف سے نکلے اور فرمایا جس نے اعتکاف بیٹھنا ہو وہ میرے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے. مجھے یہ رات دکھائی گئی پھر بھلا دیا گیا. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس صبح پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. تو اسی آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر طاق رات میں تلاش کرو. راوی کا بیان ہے اس رات آسمان سے بارش اتری
اور مسجد پر چھپر پڑا ہوا تھا اور مسجد کی چھت جو ہے وہ ٹپک پڑی۔ میں نے 21ویں رات کی صبح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا نشان تھا۔ کان یعتکف، اعتکاف بیٹھتے، فی العشر الاوسط، درمیانی عشرے میں، اعتکف عاما، 1 سال اعتکاف بیٹھے، من صبیحتہا، اس صبح کو، اریت هذه اللیلہ، یہ رات مجھے دکھلائی گئی، رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، ثم انسیتھا، پھر میں بھلا دیا گیا، التمسوہا، اسے تلاش کرو، فی کل وتر، ہر طاقرات میں، فمطرت السماء، آسمان سے بارش ہوئی، عریش، چھپر، وقف المسجد، مسجد ٹپک پڑی، ابصرت عینایا، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، علی جبہتی، آپ کی پیشانی پر، اثر، نشان، الطین، مٹی۔ اس حدیث پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھتے، یعنی پہلا عشرہ 1 رمضان سے 10 رمضان، اور درمیانی عشرہ 11 سے 20 رمضان، اور آخری عشرہ 21 سے 29 یا 30۔ تو درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ تو 1 سال آپ ایسے بیٹھے کہ آپ درمیانی عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، اس کے بعد آپ کو خبر دی گئی کہ ایک رات لیلۃ القدر ہے اور وہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اعتکاف کو، درمیانی عشرے کا آپ نے اعتکاف تو کیا لیکن اپنے اعتکاف کو مزید بڑھا دیا، فرمایا کہ اب آخری عشرے کا بھی میں اعتکاف کروں گا، تم میں سے کسی نے اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں تو میں تو بیٹھ رہا ہوں۔ اور بیٹھنے کا سبب بھی بیان کیا، فرمایا کہ آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ رات جو ہے وہ پہلے مجھے اس کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا کہ فلاں رات ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ رات مجھے بھلا دی گئی ہے، لہذا تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر آپ نے ایک نشانی بیان کر دی، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بارش میں جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہوں، اور سجدہ جو ہے بارش کے پانی پر کیا جا رہا ہے اور مسجد کی چھت بھی ٹپک رہی۔ تو صحابی راوی کہتے ہیں کہ آپ نے 21ویں کی رات جو آپ نے قیام کیا، اور جب 21ویں کی صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ نماز آپ نے اس طرح پڑھی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپک رہی تھی اور آپ جو سجدے کر رہے تھے وہ سجدے بارش کے پانی میں ہو رہے تھے، اور اس کے زمین پر پڑا ہوا پانی اور مٹی کے اثرات آپ کی پیشانی پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس سال وہ رات 21ویں کی رات لیلۃ القدر تھی، اور صحابہ نے وہ نشانی دیکھی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کا تعین نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ 21ویں رات اب پکی ہو گئی، مرتے دم تک اب ہر سال اس کو تم پکا مان لو۔ آپ نے اس کے باوجود یہی تعلیم دی ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس سے علماء کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ رات پھر آخری عشرے کی کوئی صرف ایک ہی رات نہیں ہے، پھر یہ راتیں جو آخری عشرے کی ہیں اس میں یہ بدلتی رہتی ہے۔ اس میں بعض لوگ تعجب کرتے ہوں گے، لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے، یہ آپ کی اور میری عقل میں بات نہیں آتی ہوگی، اللہ کو علم ہے اس بات کا کہ وہ کیسے سارے نظام کو بدل دیتا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں نا، اصحاب کہف جو ہیں 309 سال ایک غار کے اندر پڑے رہے، 309 سال۔ دنیا باہر ساری بدل گئی، بادشاہتیں آئیں اور جناب حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، کرنسیاں بدل گئیں، لباس بدل گئے، زبانیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، لیکن وہ 309 سال تک وہاں غار کے اندر پڑے رہے، جسم بالکل صحیح سلامت رہے، اور وہ باہر 309 سال کے بعد باہر آئے تو وہ ابھی اسی طرح جوان تھے جس جوانی کے اندر وہ غار کے اندر گئے تھے۔ ان کی جوانی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ویسے ہی جوان ہے۔ دنیا بوڑھی ہو کے کوئی مر بھی گئی، کھپ گئی، ختم ہو گئی، نئی حکومتیں وزارتیں آ گئی، غار میں وقت رکا ہوا ہے اور دنیا کے اندر وقت چل رہا ہے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے، بات سمجھے نا؟ یعنی ایک جگہ ایک چھوٹا سا غار ہے، وہاں کی زندگی بالکل رکی ہوئی ہے،
وہاں کے مہینے سال سب وہاں پر رک گئے اور پوری دنیا کا سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو لیلۃ القدر کو روکنا، دوسری رات میں منتقل کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، یہ اس رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کرے. ٹھیک ہے، تو لہذا اس کے آخری عشرے کی آخری راتوں میں اس کو تلاش کرو. ٹھیک ہے جی، اس حدیث کا اصل مفہوم یہی ہے. باقی اس حدیث میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ ایک تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات تھے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہستی، آپ کی بنائی ہوئی مسجد، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی چھت ٹپک رہی ہے اور آپ سجدے کہاں کر رہے ہیں؟ اس چھت کے نیچے، کہ جس چھت کے اوپر سے بارش کا پانی ٹپک رہا ہے، اور اس زمین پر کہ جہاں پر بارش کا پانی پڑا ہے وہاں پر آپ سجدے کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہستی، آپ میں عاجزی تھی، انکساری تھی، اور آپ اپنے آپ کو اس طرح سادہ حالت میں رکھنے والی شخصیت. اور حقیقت میں مقام آپ کا یہ ہے کہ دنیا کے یہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے کنگ جو آج جناب مسجدوں میں کارپٹ اور بڑی جناب بہترین خوبصورت مساجد اور ایئر کنڈیشن اور نہ جانے کیسے کیسے کمال قسم کے جناب مساجد کے اہتمام ہیں، اور وہاں وہ سارے بادشاہ کبھی نماز پڑھنے آئیں کبھی نہ آئیں، تو دنیا میں جو سب سے اعلیٰ ترین ہستی اور سب سے افضل ہستی، اس کی مسجد دیکھ لیں اور اس کے سجدے دیکھ لیں اور اس کی عاجزی دیکھ لیں اور اس کی انکساری دیکھ لیں، اور دوسری طرف یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ، ان کی اکڑ اور تکبر آپ دیکھ لیں. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں اور مسجدوں کے اندر چھتیں بھی کچی ہیں، دیواریں کچی ہیں، کارپٹ نہیں ہیں، مٹی پر نمازیں ہو رہی ہیں اور چٹائیوں پر نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن نمازیں خوبصورت بہت تھیں. نمازیں خوبصورت بہت تھیں، بڑی پیاری نمازیں تھیں، بڑی عاجزی تھی، انکساری تھی، خشوع و خضوع تھا، امام کی نماز میں بھی، مقتدیوں کی نماز میں. آج آپ دیکھیں مسجدیں عظیم الشان اور پھر قرات کی خوبصورتی کے لیے بہترین مائک اور سپیکر، اعلیٰ ترین مساجد ہیں، لیکن نمازی اتنے اچھے نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ میں آپ 6-7 آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ اور میں ہی اپنی نمازوں کا حساب لگا لیں. کیا آپ کی میری نمازیں ایسی ہیں کہ آپ سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ نے ایک ایک حرف سوچ کے، سمجھ کے، توجہ کے ساتھ پڑھا ہو؟ آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کے سجدے، کیا آپ نے پوری نماز اللہ کے سامنے اس کی ہیبت اور کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کھو گئے ہیں، آپ کھو گئے ہیں اس کی عبادت میں، اور آپ کی توجہ، آپ کا خشوع خضوع، جسم پر لرزہ طاری ہو، کپکپاہٹ طاری ہو، آپ رو رہے ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، قیام لمبے ہوں، رکوع لمبے ہوں، سجدے لمبے ہوں. سمجھ گئے؟ ایسی نمازیں کہاں ہیں آج؟ مسجدیں خوبصورت ہیں لیکن جلدی ہوتی ہے مسجدوں سے بھاگنے کی. حالانکہ ایئر کنڈیشن لگے ہیں، کارپیٹ ہے، ٹیک لگانے کو بھی وہ یہاں کی مساجد میں تو ٹیک لگا، ہماری مسجدوں پاکستان میں تو یہ میں تو نہیں ہے، یہاں تو ٹیک لگانے کے لیے بھی بڑے اہتمام ہے کہ نمازی صاحب تھکے نا بیچارے اگر آئیں تو ان کے بیٹھ کر ٹیک لگا کر سکون سے، وہ بھی اہتمام ہے یہاں کی مسجدوں میں. لیکن یہاں کا نمازی آپ دیکھ لیں کیسی سپیڈ لگی ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ نماز بھی سپیڈ والی، اور کوشش ہوتی ہے مسجد، بعض لوگوں نے مسجدوں کے نام رکھے ہیں، مسجد سرع میں جائیں گے. وہ مسجد سرع کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جلدی جلدی ہوتی ہے وہاں پر، مسجد سرع. بعض مساجد کا ہمارے پاکستانیوں نے، انڈینز نے، بنگالیوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، یار وہ مسجد سرع میں چلیں گے. یار مسجد سرع کیا ہے؟ کہتے ہیں وہاں وہ جلدی جلدی ہو جاتی ہے نماز. ایک تو جماعت بھی جلدی ہو جاتی ہے، مولوی صاحب بھی جلدی فارغ کر دیتے ہیں، تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلیں. اس وقت کی مسجدیں، اللہ اکبر، کچی مسجدیں، ٹپکتی ہوئی چھتیں، مٹی میں سجدے، اور گرمی کے اندر قیام، گرمی کے اندر ہی رکوع، گرمی کے اندر ہی تشہد اور سجدے، سب کچھ گرمی کے اندر، لیکن سکون تھا.
سکینت تھی، رحمت الہی کا نزول تھا واللہ۔ نمازیوں کا بھی دل چاہتا تھا کہ نماز لمبی ہو، قرات لمبی ہو، نماز میں سکون ہو، سمجھ گئے؟ اور دوسری طرف آج آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہی ہے نا، کون سے؟ نہیں، یہ والے اعتکاف والا باب نمبر 56 اعتکاف کا ہے، حدیث نمبر 203۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو آپ اپنی اس جگہ میں تشریف لے جاتے جس میں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا۔ کان یعتکف، اعتکاف کیا کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اذا صلی الغداء، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے، جاء مکانہ، آتے اپنی جگہ پر۔ اعتکاف ایک تو میں نے پچھلے جو حدیث میں بات ہوئی کہ درمیانی عشرے میں بھی ہوتا تھا، لیکن پھر آپ نے جب یہ خبر آپ کو مل گئی کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اور آخری عشرے میں اعتکاف جانے کے لیے آپ کا طریقہ کار کیسے ہوتا تھا کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف والی جگہ پر آپ وہاں داخل ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی اس حدیث میں کہ آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، تو اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ایک رواج ہے نا عورتوں کا اعتکاف کرنا گھروں کے اندر، تو گھر کے اندر اعتکاف کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ایسے بند کر دو اس کی آواز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں تو مسجد میں کرتی تھیں، اور دیگر صحابیات وہ بھی اعتکاف کرتی تو مسجد میں کرتی۔ اب ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کے لیے مسجد میں فتنہ ہے، ڈر ہے، تو بھی نہ بیٹھیں اعتکاف، گھر میں اعتکاف بیٹھنا تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، مسجد اعتکاف کے لیے ہے۔ ہمارے کئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ جی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری فلاں بیٹی وہ جو گھر میں اعتکاف بیٹھی ہے، تو گھر کے اندر اعتکاف یہ سنت سے ثابت نہیں۔ عورت کا اعتکاف ہو یا مرد کا اعتکاف ہو مسجد میں ہے، اور سنت یہ ہے کہ 21 کی رات کو اعتکاف کرنے والا جو ہے معتکف وہ مسجد میں آ جائے گا مغرب کے وقت۔ اب مغرب کے وقت مسجد میں آ گئے تو رات پوری مسجد ہی میں رہیں، عبادات کریں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے رات گزاریں۔ لیکن جو اعتکاف کے لیے جگہ خاص بنائی گئی ہے اس میں داخل ہونا ہے کب؟ جب 21ویں کی صبح ہے، فجر کی نماز پڑھ لی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف میں، اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جائیں، رات کو آئیں گے اور پوری رات مسجد میں ٹھہریں گے اور اعتکاف والی جگہ پر صبح فجر کے بعد داخل ہوں گے۔ اس حدیث میں یہی اسباق ہے۔ باقی اس میں یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ختم ہونے تک آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ یہ بڑا اجر والا کام ہے، بڑا ثواب والا کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایک رات کا اعتکاف بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور 3 خندقیں کتنی ہیں؟ فرمایا جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ ایک خندق کا۔
تو یعنی انسان اعتکاف کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیتا ہے جہنم سے کہ اس کے جہنم میں جانے کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اعتکاف، ایک تو معتکف اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے ایک طرف کر کے پوری توجہ کے ساتھ یہ 10 راتیں اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اصل میں اب یہ زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ماڈرن زمانہ ہو گیا، اور یہ موبائل آ گیا آپ کے، اور آج فیشن بن گیا، اور اس فیشن میں لوگ اعتکاف بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن موبائل وہاں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو وہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کی تو یہ خبریں بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آئیں کہ اپنے اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کے تاش بھی کھیل رہے ہیں، گیمیں بھی کھیل رہے ہیں، سمجھ گئے، موبائل کے اوپر جناب وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف پھر نہ بیٹھے وہ، جب اس کی اتنی محبت دنیا کے ان امور سے ہے تو وہ ایسے بلا وجہ وہاں مسجد جا کے اپنے آپ کو بھی خراب کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی جناب ڈسٹرب کر رہا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے عبادت، ایک تو یہ جان لیں کہ عبادت اللہ کے ہاں وہی قبول ہوتی ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جو عبادت انسان دکھاوے کی کرتا ہے وہ تو انسان کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ چیز۔ عبادت تو اس لیے کی جاتی ہے نا کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جائے، لیکن اگر وہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر دی تو پھر آپ جنت میں نہیں جا رہے، پھر آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جاتے ہو؟ مت بیٹھو اعتکاف۔ تو اگر بیٹھنا ہے تو پھر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اب اللہ کا ذکر کرو ایسے کہ پوری دنیا سے کٹ جاؤ، اور پوری دنیا سے کٹ کے اب یہ دن اور یہ راتیں تم یہاں پر اعتکاف میں اب یہاں گزارو۔ یہ 10 راتیں تمہارا رابطہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رہے۔ دنیا کا کوئی بہت ضروری معاملہ بھی ہو، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی کوئی آ کر تمہارے ساتھ ضروری کوئی بات چیت کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیاوی امور، تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہی ہے، سوشل میڈیا اس پر آپ ایکٹیو ہیں اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی اعتکاف نہیں۔ اعتکاف میں اب آپ اپنے اللہ کے لیے فارغ ہو جائیں اور ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں اپنے اللہ کی خوب عبادت کر لیں اور اس کو منا لیں۔ واللہ جو صحیح اعتکاف کر کے وہ 10 دنوں کا 10 راتوں کا کر کے نکلتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اس کا دل و دماغ صاف ستھرا ہو چکا ہوتا ہے، ایک عجیب روحانیت اور اطمینان اس کی روح کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح گزار کے آیا کہ جناب جیسے پکنک بنا کے آیا ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی بجائے وہ گناہ ہی اکٹھے کر کے آیا ہوگا۔ تو اس لیے اس کی روح کو سمجھیں اور اس کے تقاضے کو سمجھیں، اس کے مطابق پھر اعتکاف کے لیے جائیں، انشاءاللہ پھر بڑا اجر اور ثواب ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انها كانت ترجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں میں کنگھی کرتی تھی، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور وہ اپنے حجرے میں ہوتے، آپ اپنا سر انہیں پکڑاتے۔ ایک روایت میں کہ آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر انسانی ضرورت کے پیش نظر۔ ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر کسی ضرورت کی خاطر کوئی مریض ہوتا تو میں گزرتے ہوئے اس سے حال دریافت کر لیتی۔ کانت ترجل، کنگھی کرنا، حائض، حید والی عورت، معتکف، اعتکاف بیٹھنے والا، فی حجرتها، اپنے حجرے میں، يناولها رأسا، پکڑاتے اسے اپنا سر، مارہ، گزرنے والے۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں اور حضرت عائشہ کا حجرہ، آپ مسجد نبوی گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجرہ مسجد کے اندر اب شامل ہے۔ پہلے حجرے کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا، تو حجرہ اور مسجد ساتھ ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اپنا سر میں کنگھی کروانا ہوتی، آپ کے بال لمبے تھے تھوڑے، تو آپ نے کنگھی کروانا ہوتی تو اپنا سر مسجد میں بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر کر دیتے۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی، میں گھر کے اندر ہوتی تو میں گھر کے اندر سے ہی آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ضرورت کے تحت اس طرح کا کوئی معاملہ اپنی بیوی اور اپنی ماں بیٹی کہ اس طرح کی اگر کوئی ضرورت کا معاملہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت وہ کوئی اتنی گندی نہیں ہے کہ جتنی گندی بعض معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں حائضہ عورت ناپاک ہے، اور ایسی بعض اور بھی کچھ فرقے جماعتیں ہیں کہ جو حائضہ عورت کو ان ایام میں بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، ان کی بستی الگ بنائی ہوئی ہے کہ تم ان بستیوں میں چلی جاؤ، اب یہ ایام تم نے یہاں گھر پہ نہیں گزارنے، تو وہ ان کو بالکل ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف عیسائی ہیں تو وہاں ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت اگر حالت حیض میں بھی ہو تو اس کے ساتھ مباشرت کرنا، اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ کسی اور سمت میں نکل گئے، یہودی کسی اور سمت میں نکل گئے، لیکن اسلام کا معاملہ بڑا عدل والا ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ ان ایام میں عورت کے ساتھ مباشرت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ہاتھ کا کھانا، اس کے ہاتھ سے کچھ چیز لینا، اس کو دینا، اس کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، اس کے قریب ہونا، ان چیزوں کی اجازت ہے۔ تو حائضہ عورت اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ حائضہ عورت کا مسجد میں آنا منع ہے۔ اماں عائشہ مسجد میں آ کر کنگھا نہیں کر رہی، وہ گھر میں ہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں ہیں، اور اپنا صرف سر آپ نے گھر کے اندر کیا ہے اور وہ وہاں سے کنگھا کر رہی۔ اس حدیث سے ایک اور سبق ہے، وہ یہ کہ انسان کسی ضرورت کے تحت اگر گھر میں داخل ہونا چاہے تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن کسی ضرورت کے تحت، بلا وجہ نہیں کہ اٹھ کے گھر کو چل دے اور گھر میں آنا جانا شروع کر دے۔ ایک ضرورت ہو، بہت ضروری ہو، تو اس میں اس کو کوئی حرج نہیں۔ ایک اور مسئلہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ میں بغیر ضرورت گھر میں داخل نہیں ہوتی تھی، الا کہ کوئی مریض ہے تو اس مریض سے اگر وہ بھی چلتے ہوئے راستے میں، اگر مسجد سے میں اعتکاف کے لیے گئی ہوں، اعتکاف سے اگر مجھے ضرورت کے تحت کہیں گھر آنا پڑا ہے تو کسی مریض سے بھی میں نے چلتے چلتے اس کا حال پوچھ لیا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے گھر میں نہیں گئی۔ یعنی حالت ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ اماں عائشہ کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں گھر جانا بغیر ضرورت کے اس کی اجازت نہیں ہے، الا کہ کوئی ضرورت ہو تو یہ بعض مسائل اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔